کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا. اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنا دے، قرآن کو پڑھ کر سنا دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس رسول کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو، ضمیر کو پاک و صاف بنائے. تو قرآن سنائے پہلا کام، نفسوں کو پاک بنائے دوسرا کام. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس رسول کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، اور اس رسول کا چوتھا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم عطا فرمائے. قرآن سنائے، نفسوں کو پاک کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل ساری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس رسول کا کام فقط اتنا نہیں ہے کہ وہ جو موجود ہے ان کی ہدایت کرے، بلکہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ جو ابھی آئے نہیں ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان سب کی ہدایت کے فریضے کو انجام دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ صاحب عزت بھی ہے، اللہ صاحب حکمت. تو پہلے کیا دے گا رسول؟ قرآن دے گا، پھر نفس پاک کرو، پھر کتاب کی تعلیم دو، پھر حکمت کی تعلیم دو. تو چار چیزیں ہیں، چاروں چیزیں مل کے پورا دین بن گئی. تو پہلے رسول کیا کرے گا؟ قرآن دے گا. پھر کیا کرے گا؟ نفس کو پاک کرے گا، یہ دوسرا کام. جب نفس کو پاک کر دیا تو پھر کیا کرے گا؟ اب کتاب کی تعلیم دے گا، یہ اس کا تیسرا کام. اور جب کتاب کی تعلیم دے چکے گا پھر کیا کرے گا؟ حکمت کی تعلیم دے گا، یہ اس کا چوتھا کام. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اس رسول کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ جو سامنے ہے ان کی ہدایت کرے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، دوسرے لوگ باقی ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ابھی آئے ہی نہیں. محمد کا کام یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرے. وہ کس کی ہدایت کرے؟ جو ابھی ماؤں کے پیٹ میں، جو ابھی اپنے باپوں کے سلط میں، جو ابھی عالم ارواح میں. محمد کا کام کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کرے. میں نہیں کر رہا ہوں، یہ تو آیت ہے نا قرآن کی، یہ تو قرآن کی آیت ہے. اچھا محمد رسول اللہ کی سن میں اس دنیا سے ہے؟ اچھا اختلاف ہے، اگر سفر لیں تو سن 10 ہوئی، اگر ربیع الاول لیں تو سن 11 ہوئی. تو اب 1400 سال پیغمبر اکرم کو ہو گئے اس دنیا سے گئے ہوئے. بہت مزہ رکھیے گا کیا کہا آیت نے؟ حبیب تمہارا کام فقط یہ نہیں ہے کہ تم یہ جو سامنے ہیں ان کی ہدایت کرو، قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرو. تو رسول تو سن 11 ہجری میں چلے گئے اور حکم یہ تھا کہ قیامت تک ہدایت کرو. تو کیا کوئی امتی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ رسول نے حکم خدا کی ایک لمحے کی بھی نافرمانی کی ہو؟ ممکن نہیں. حکم کیا تھا؟ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کرو. اور ہدایت کی کتنی؟ 23.5 برس. تو نبوت کتنی کی؟ 23.5 برس. اور حکم کیا ہے؟ قیامت تک ہدایت کرو. بات تو واضح ہو رہی ہے، سنتے رہے. آپ نے ملازم رکھا ایک شخص کو اور کہا جناب آپ کو 25 سال ملازمت کرنی ہے. تو کہا ٹھیک، آ گیا وہ آپ کے پاس ملازمت کے لیے. 25 سال کی ملازمت میں اس نے 1 سال ملازمت کی اور بھاگ گیا. آپ نے کہا کہ ہاں آیا تو تھا 25 سال کے لیے، لیکن کچھ کر کے گیا 1 سال. اچھا آپ دوسرا ملازم رکھا آپ نے، اسی 25 سال کی کنڈیشن کے ساتھ کہ تمہیں 25 سال کام کرنا ہے. اس نے کل 1 دن کام کیا اور بھاگ گیا. کیا کہیں گے؟ اس نے کچھ کیا ہی نہیں. بھائی اگر 25 سال کی ملازمت ہو اور 1 دن کام کرے کچھ نہیں کیا، اور 25 سال کی ملازمت میں اگر 1 سال کام کر دے تو کچھ تو کیا. تو کچھ نہیں کیا تب کہیں گے کہ لمبا پیریڈ ہو اور ذرا سا کام کرے تو یہی کہیں گے کچھ نہیں کیا. اور اگر لمبے پیریڈ میں کچھ کر دے تو کہیں گے بھائی کچھ کیا. حکم کیا ہے پیغمبر کو؟ قیامت تک ہدایت کرو. آپ معجزہ کر کے بتا سکتے ہیں کتنے کروڑ سال بعد قیامت آئے گی؟ نہیں بتا سکتے. تو اگر 25 کروڑ سال بعد آنے والی ہے اور پیغمبر 1 کروڑ سال تک ہدایت کرتے تو کچھ تو کرتے نا. بھائی اگر 25 کروڑ سال میں قیامت
اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں کرنا، مجھے تو آگے جانا ہے۔ اگر وہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو بھائی اس بات کو یاد رکھیں